امینا بدریہ کی ایمان افروز داستان قبول اسلام، انہی کی زبانی سنیے کہ میں مسلمان کیسے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام نے عورت کو ہرگز قید نہیں کیا بلکہ اسے گھر سے باہر پردے کی حدود و قیود کے ساتھ نکلنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھے، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امینا بدریہ کہتی ہے کہ میرے والد کا تعلق تھائی لینڈ سے تھا۔ وہ پیدائشی لحاظ سے مسلمان تھے لیکن عملی طور پر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، جبکہ میری والدہ بدھ مت تھیں اور والد صاحب سے شادی کے وقت مسلمان ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بعد میں آسٹریلیا آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میرا پیدائشی نام ٹینی تھیا تھا۔ میں نے یونیورسٹی آف نیو انگلینڈ آرمیڈل سے ایم اے اکنامکس کیا اور بزنس، مارکیٹنگ اور ہیومن ریسورس کے مضامین پڑھے۔ پھر میں بطور ٹیوٹر پڑھانے لگی۔ اسی اثناء میں شادی ہو گئی۔ شادی اسلامی قانون کے مطابق ہوئی۔ میرے شوہر کمپیوٹر گرافک ڈیزائنر تھے۔ وہ شادی کے وقت مسلمان ہوئے تھے لیکن نام کے مسلمان تھے، اسلام پر ہرگز عامل نہ تھے۔ میرے باپ بھی نام کے مسلمان تھے اور انہیں دین کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، نہ انہوں نے ہمیں کچھ بتایا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بھی دین سے مکمل طور پر عاری تھے۔ میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں ملحد تھی۔ میں جب اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزار چکی تھی تو ایک وقت مجھ پر ایسا آیا کہ دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میں پریشانی کی حالت میں تھی، اور اس پر میں نے سوچا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب کو کہیں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو اس کے بارے میں بتایا تو اس نے اس بات کا برا مانا۔ اس نے کہا، نعوذ باللہ، کوئی اللہ واللہ نہیں ہے اور نہ نماز وغیرہ کچھ ہے۔ در اثنا میرے والدین وفات پا گئے تھے۔ تقریباً 7 سال پہلے آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز اسٹیٹ کے شہر آرمیڈل کی ایک چھوٹی سی مسجد میں گئی جو کہ غیر ملکی مسلم طلبہ کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ وہاں سے میں نے انگلش ترجمے والا قرآن مجید پڑھنے کے لیے لیا۔ یہ قرآن مجید خادم حرمین شریفین الملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود سعودی عرب کی جانب سے شائع شدہ تھا۔ میں اسے گھر لے جا کر محض اس کی ورق گردانی کر رہی تھی کہ سورہ یاسین کی ان آیات کا ترجمہ میرے سامنے آیا، جن میں چاند اور سورج کی حرکت کے بارے میں سائنسی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور سورج اپنی معین راہ پر گردش کر رہا ہے۔ یہ اللہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کے چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دین پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ ترجمہ پڑھنا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن اتنے بہترین سائنسی انداز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو ضرور ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہو سکتی ہے۔ بس اس لمحے میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن عظیم الشان کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر شروع کر دیا۔ میں جب بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتی ہوں، پہلے اپنے سابقہ عمل پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں اور پھر ان پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں قبول اسلام کے بعد مسجد میں جاتی رہی۔ شروع میں پردہ نہیں کرتی تھی، پھر جب نمازیوں نے مجھے بتایا کہ یہ گناہ ہے تو اسی دن سے میں نے اپنے گھر جا کر اسکارف لیا اور پہننا شروع کر دیا۔ نیز اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنے لگی۔ میں نے خاصی کوشش کی کہ میں اپنے شوہر کو اسلام کے بارے میں قائل کر سکوں، لیکن وہ نہ مانا، حالانکہ میری اس سے بیٹی بھی پیدا ہو چکی تھی۔ آخر میں نے اسے کہہ دیا کہ یا اسلام قبول کر لو یا مجھے چھوڑ دو۔ تب اس نے مجھے طلاق دے دی اور مجھ سے اور میری بیٹی سے دستبردار ہو گیا۔ در اثنا میں انٹرنیٹ پر اپنے ایک پاکستانی بھائی عبدالصمد سے چیٹنگ کرنے لگی اور ان سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی، جو وہ مجھے وقتاً فوقتاً باہم پہنچاتے رہے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آسٹریلیا سے اسلام کے لیے ہجرت کر لوں۔ میں نے پاکستان کی جانب ہجرت کرنے کو ترجیح دی۔ اسلام لانے سے پہلے میری بیٹی کا نام توان وارڈ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس کا نام تبدیل کر کے امینا رکھ دیا۔ میں نے اپنا نام غزوہ بدر کی نسبت سے بدریہ رکھا تھا۔ بیٹی کے حوالے سے میں امینا کہلاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو آسٹریلیا کے کسی اسکول میں بھجوانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہاں تعلیم میں موسیقی اور ان کے پرچم کے آگے ادب و احترام کے لیے مختلف افعال کی ادائیگی شامل تھی، جو کہ مجھے پسند نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر ہی میں اسلام کی ابتدائی تعلیم و تربیت دے دی۔ آسٹریلیا میں اکثریت عیسائی مذہب پر یقین رکھتی ہے، لیکن الحمدللہ اب لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور خاص طور پر خواتین بڑی تیزی سے اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ چند خواتین نے مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں۔ اکثر خواتین اپنے تحفظ و احترام کے لیے اسلام کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔
جو کہ صرف اسلام عطا کرتا ہے۔ آسٹریلیا کے مسلمانوں میں اکثریت عمل سے دور ہے، لیکن وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن اور سنت پر مکمل عمل کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے بعض اوقات ایسے معلم علماء کے رویوں سے بہت دکھ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر حق بات نہیں کہتے، بلکہ ایسے بیانات دیتے ہیں جن سے آسٹریلیا کے اہل اقتدار کو خوش کیا جائے۔ مثلاً پچھلے دنوں ایک عالم دین سے انٹرویو کیا گیا تو اس نے یہ کہا کہ عراق میں جو مسلمان مر رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں۔ آج ہم جہاد کے نام سے بھی ڈر رہے ہیں، جبکہ عراق کے لوگ کوئی جارحانہ لڑائی نہیں لڑ رہے، بلکہ اپنی بقا کی جگہ لڑ رہے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے کیونکہ ان پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ میں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تو میری رہنمائی فرما۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ سیدھے راستے کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ لہٰذا میں ہر کام میں صراط مستقیم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرماتا ہے۔ میں پاکستانی مسلمان عورتوں سے بھی کہوں گی کہ وہ اپنے دین کی طرف متوجہ ہوں۔ دنیا کی کچھ حیثیت نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، اسے گزر ہی جانا ہے۔ اگر یہ حقیقت سمجھ لی جائے تو مال جائیداد ان سب کی حقیقت انسان پر آشکارا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ صحیح معنوں میں اسلام کو بطور دین قبول کریں اور رسم و رواج سے ہٹ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں شرعی پردہ نہیں کرتی، صرف رواجی پردہ کرتی ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو خوب پردہ کر لیتی ہیں، لیکن گھروں میں نوکروں، دیوروں اور رشتہ داروں کے سامنے پردے کا حق ادا نہیں کرتی، جس کا سارا گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے شوہروں کو بھی ہوتا ہے۔ میں ان سے بھی یہی کہوں گی کہ وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ ان کا یہ عمل دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا۔ اسلام جو انقلابی دین ہے نے لوگوں کو بتایا کہ عورت بھی معاشرے کا ایک اہم فرد ہے، جو صرف جنسی لذت کے حصول تک محدود نہیں بلکہ معاشی، معاشرتی اور سیاسی میدان میں اہم کردار رکھتی ہے۔ اسلام نے عورت کو نہ ہی تعلیم سے روکا اور نہ ہی کسی میدان میں خود ثابت کرنے سے روکا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر فرمائے تاکہ اس کی عفت و عظمت سے معاشرے میں نیک و صالح قوم جنم لے جو اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کرے۔ یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس میں فحاشی و عریانی کو عام کر دو۔ لہٰذا فحاشی و عریانی کے سدباب کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ عورتیں باپردہ ہو جائیں اور مرد نظر کی حفاظت والے حکم پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اسلام نے پردے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پردے کا حکم کا آغاز ازواج مطہرات جو امت کی پاکیزہ ترین خواتین تھیں اور صحابہ کرام جو پاکیزہ ترین افراد تھے سے کر کے اس کی اہمیت کو دگنا فرما دیا۔ قرآن کریم کی سورۃ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ دراصل ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ اسی پردے سے ان کے دل باطنی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب دل باطنی بیماریوں سے محفوظ رہے گا تو معاشرہ بھی فحش و عریانی سے بچا رہے گا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو برے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔